السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سمجھداری کا فیصلہ۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، قسمت ہمارے ساتھ کیا کھیل رہی ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ سوچ میں کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ ہم چاہتے تو ہیں محبت، پیار اور پرسکون زندگی، لیکن کوئی ہم کو جینے نہیں دیتا۔ کسی کو ہم قسمت ایک تماشا ہے جسے ہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ مہوش BSc کر رہی تھی، پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ ماں نے چارپائی پہ بیٹھے آواز دی، مہوش پتر اٹھ جا، کھانا بنا لو، تمہارے ابا اور بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مہوش پڑھائی کر رہی تھی، کتاب سائڈ پہ رکھی۔ اچھا امی، میں برتن دھو لوں پہلے، پھر کھانا بنا دیتی ہوں۔ مہوش کے بابا اسکول ٹیچر تھے، بھائی کی موبائل کی شاپ تھی، ایک بھائی اور اکیلی بہن تھی۔ مہوش بولی، امی جائیں، مجھے دکان سے چکن لا دیں، میں بریانی بنا دیتی ہوں۔ ماں بولی، ہر روز بریانی بنا لیتی ہو، تمہارے بابا نہیں کھاتے، پھر ان کے لیے الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے۔ مہوش بولی، میں بنا دوں گی، آپ جائیں امی، لا دیں چکن مجھے۔ مہوش نے کھانا بنایا، رات ہو چکی تھی، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی اپنا ٹی وی سیریل دیکھ رہی تھی۔ اسے کوکنگ کرنے کا بہت شوق تھا، وہ طرح طرح کے کھانے بناتی رہی تھی، تجربات کرتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے بولا، یہ کون آ گیا اس وقت؟ ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ بھائی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے چاچا اور چاچی ہیں۔ مہوش کے چاچا چاچی نے سلام کیا، پھر مہوش کے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ مہوش اٹھی، اپنے کمرے میں چلی گئی، وہ اسٹڈی کرنے لگی۔ مہوش کے بابا نے پوچھا، بھائی اس ٹائم آنا ہوا، اللہ خیر کرے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ چاچا بولا، دیکھ بھائی، بہت ضروری کام سے آیا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لڑکا دبئی ہے، میں چاہتا ہوں لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے عاصم کا وقت پاس کر دوں۔ مہوش کے بابا بولے، اچھی بات ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چچا کہنے لگے، مہوش اور عاصم کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مہوش کے بابا بولے، دیکھ بھائی، مہوش ابھی پڑھ رہی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروانا چاہتا۔ چاچا غصے میں بولے، مہوش تم نے میرے عاصم کو دی ہوئی ہے بچپن سے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم بہانے بناتے ہو اب رشتہ نہ دینے کے۔ مہوش کے بابا نے کہا، بھائی تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، بات صاف سی ہے، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا اور میں اپنی بیٹی کسی نشئی کو نہیں دوں گا۔ چاچی چلا کر بولی، شادی کے بعد اللہ نے چاہا سدھر جائے گا، بیوی آئے گی تو سدھار لے گی۔ مہوش کے بابا نے انکار کر دیا، میں ہرگز اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ مہوش دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹیاں ڈر جاتی ہیں اپنے نصیب سے، وہ کب بھلا منہ بھر کے کہہ سکتی ہیں مجھے اس سے نہیں شادی کرنی۔ ماں باپ جس کے پلو سے باندھ دیں خاموشی سے چل پڑتی ہیں۔ اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی جب کسی بے قدرے کے ساتھ بیاہی جاتی ہے تو رسوا ہوتے وقت کہاں لگتا ہے۔ مہوش کا جسم
کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے کزن عاصم کا چہرہ تھا جو شرابی تھا، اور ایک دو بار اس پہ چوری کا پرچہ بھی کٹ چکا تھا۔ مہوش دعا مانگ رہی تھی دل ہی دل میں۔ چاچا غصے سے اٹھے، قسم اٹھا کر کہنے لگے، مہوش میرے عاصم کی منگ ہے اور میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مہوش کے بابا بھی غصے سے بولے، میری بیٹی ہے، میں وہیں اس کی شادی کروں گا جہاں میرا دل چاہے گا۔ چاچا غصے سے چلے گئے۔ مہوش رونے لگی۔ ماں نے محسوس کیا مہوش رو رہی ہے۔ مہوش کو اپنے پاس بلایا۔ مہوش کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ امی، مجھے عاصم سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی نہ کرنا، کون کروا رہا ہے بھلا تمہاری شادی اس شرابی سے؟ تو نہ اداس ہو۔ مہوش کالج جانے لگی۔ بی ایس سی مکمل ہوئی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ بابا نے ایک رشتہ دیکھا، لڑکا وکیل تھا، وہ با اخلاق تھا، سمجھدار تھا، اسے حرام حلال، اچھے برے کی پہچان تھی۔ کسی دوست نے وہ رشتہ بتایا تھا۔ باپ گھر آیا، ماں سے مشورہ کرنے لگا۔ ایک رشتہ آیا ہے مہوش کے لیے، لڑکا وکیل ہے، اچھا ہے، تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ میری طبیعت اب خراب رہتی ہے، خدا جانے کب زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا گھر بسا دوں۔ لڑکے کے گھر گئے، گھر دیکھا، بہت پیارا گھر تھا، سب لوگ با اخلاق اور مہمان نواز تھے۔ مہوش کی ماں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ لڑکا جس کا نام توحید تھا، وہ دیکھنے میں بہت پیارا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ رشتہ پسند آ گیا۔ مہوش کی ماں نے توحید کی ماں سے کہا، بہن آپ بھی آ جانا، ہمارا گھر بوہا دیکھ لینا۔ توحید کے ماں باپ بھی گئے۔ مہوش کو دیکھ کر بات پکی ہو گئی، رشتہ طے پا گیا۔ ادھر چچا لوگوں کو جب پتہ چلا مہوش کا رشتہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، اگر ہم کو نہ دی تو گھر اس کا بھی آباد نہ ہونے دیں گے ہم۔ اپنے ہی تو قاتل ہوتے ہیں، ہماری چاہتوں، ہماری خوشیوں کے، ہمارے خوابوں کے، ہماری روح کے۔ توحید نے اپنی آپی سے کہا، آپی جان مجھے مہوش کا نمبر دے دی نا، شادی سے پہلے کچھ باتیں کر لوں اس سے۔ توحید کی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی توحید سے بولیں، تم وکیل ہو، اسے سوال کر کر کے تھکا دو گے، بہت پیاری اور معصوم سی ہے ہماری ہونے والی بھابھی۔ توحید بولا، آپی دینا نمبر اس کا۔ آپی مسکرانے لگی، صبر صبر دیتی ہوں۔ توحید نے نمبر لیا، مہوش کو میسج کیا، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ مہوش نے رانگ نمبر دیکھا، نمبر بلاک کر دیا۔ توحید مسکرایا، پھر کال کی دوسرے نمبر سے۔ مہوش نے فون اٹھا کر کان سے لگا کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے توحید بولا، مہوش میں بول رہا ہوں توحید، آپ کا ہونے والا ہم سفر۔ مہوش کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ پہلی بار وہ توحید سے بات کر رہی تھی۔ توحید نے حال پوچھا، آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ توحید نے مسکرا کر کہا، مہوش آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ مہوش نے آہستہ سے پوچھا، ایسی کون سی ضروری بات ہے؟ توحید پیار سے کہنے لگا، مہوش مجھے غلط نہ سمجھنا، نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے، ہر کسی کی زندگی ہے اور ہر کسی کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا۔ آپ میرے رشتے سے خوش تو ہیں نا؟
مہوش بولی توحید ہم لڑکیاں ناخوش کب ہوتی ہیں بھلا؟ بابا نے اگر آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے تو میں بابا کی خوشی میں خوش ہوں۔ توحید بولا مہوش وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے؟ میرا مطلب آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ مہوش مسکرائی، نہیں توحید صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یقین رکھیں ہماری پاک دامنی کا شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ مہوش خواب دیکھنے لگی ایک نئی زندگی کے۔ توحید سے چند دن بات کر کے ہی توحید سے محبت ہو گئی تھی۔ توحید دل میں بس گیا تھا۔ چند دن میں ہی عادت ہو گئی تھی مہوش کو توحید کی اور توحید کو مہوش کی۔ ایک دن توحید کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ مہوش سارا دن انتظار کرتی رہی توحید کی کال کا، لیکن توحید نے نہ ہی کوئی میسج کیا نہ ہی کوئی کال۔ مہوش اداس ہو گئی۔ رات 11 بجے کال آئی۔ مہوش نے جلدی سے فون کان کے ساتھ لگایا۔ توحید آپ کہاں تھے؟ میری جان نکل رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ توحید مسکرایا، میری جان نہیں رہا جاتا نا۔ مہوش کی آنکھ سے آنسو گرا۔ توحید اب آپ کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی میں۔ توحید پیار سے بولا بس چند دن میری جان، پھر ہم ایک ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی باہوں میں۔ آج شادی تھی، ڈھول شہنائی بجائی جا رہی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی مہوش، بالکل حور لگ رہی تھی۔ بارات پہنچی، مہوش بہت خوش تھی۔ نکاح کا وقت ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے، لیکن یہاں ابھی قسمت کا کھیل باقی تھا۔ یہاں ایک قیامت باقی تھی، یہاں ایک طوفان آنا تھا، یہاں ایک قیامت گزرنی تھی۔ نکاح ہوا ہی تھا کہ چاچو کا بیٹا عاصم شراب پی کر نشے میں دھت، ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے شادی ہال میں پہنچا۔ توحید کی طرف فائرنگ شروع کر دی کہ بابا کو گولیاں لگیں جو وہیں پہ دم توڑ گئے۔ ایک گولی توحید کو بھی لگی تھی۔ کچھ باراتی بھی زخمی ہوئے۔ عاصم نشے میں تھا، چلا کر بولا سب کو مار دوں گا، جو میری مہوش کو لینے آئے گا وہ میری ہے، میں اس کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ توحید کے کندھے پہ گولی لگی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، عاصم کو پکڑ لیا، پولیس آ گئی، عاصم کو گرفتار کر کے لے گئی۔ دنیا بدل چکی تھی، وہ دلہن کو لینے آیا تھا۔ بابا کا قتل آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ زندگی کیسے کایا پلٹتی ہے پل بھر میں۔ مہوش کو جب پتہ چلا وہ بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے توحید کو ہسپتال منتقل کیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن بنی بیٹھی رہی مہوش۔ توحید کے گھر والے یہ کہہ کر مہوش کو چھوڑ گئے کہ یہ منحوس ہے، اس کے یار نے قیامت گرا دی ہے۔ اپنی بیٹی کی رسوائی دیکھ کر ایک جنازہ اور اٹھ گیا۔ مہوش کے بابا دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ یہ زندگی جب درد دیتی ہے تو جینا سزا کر دیتی ہے۔ مہوش ہاتھوں پہ مہندی لگی، لال جوڑا پہنے ہوئے، نہ جانے کتنے ارمان تھے، کتنے خواب تھے، کتنی خوشیاں تھیں۔ وہ ایک لاش بنی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ توحید کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ بابا کا جنازہ ہوا، وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، پل بھر میں یہ سب کیسے ہو گیا۔ توحید ہسپتال میں تھا،
گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی۔ بابا کی موت کا صدمہ تھا۔ دن گزرنے لگے۔ توحید گھر تھا۔ سب نے کہا مہوش کو طلاق دے دو، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، منحوس ہے، بد چلن ہے۔ توحید خاموش تھا۔ کہنے لگا ہاں دے دوں گا، طلاق کچھ دن صبر کر لیں۔ مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید انتظار کر رہی تھی توحید کے فون کا۔ توحید ابھی کوئی میسج کرے گا، لیکن توحید 2 مہینے گزر گئے تھے، کوئی میسج کوئی کال نہ کی تھی۔ مہوش نے میسج کیا، توحید آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے بات کریں توحید۔ توحید میسج دیکھ لیتا لیکن رپلائی نہ کرتا۔ دن میں 50 بار کال کرتی مہوش، توحید میں گنہگار ہوں نا آپ کی، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا، آپ مجھے ڈانٹ لیں، مجھے جو دل چاہے کہہ لیں، لیکن اللہ کے لیے بات کریں مجھ سے۔ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے لگی، پھر تصویر بنائی، نازک کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ توحید مجھے یوں سزا نہ دیں، کچھ تو کہیں توحید، بیوی ہوں آپ کی۔ توحید نے میسج بھیجا، مہوش مجھے اب میسج نہ کرنا، بس 1-2 دن تک طلاق کے پیپرز بھیج دوں گا۔ مہوش نے جب یہ پڑھا بے حال ہو گئی، سب خواب خاک ہو گئی، خوشیوں کو آگ لگ گئی، چیخ چیخ کر رونے لگی، امی کو آوازیں دینے لگی۔ ماں دوڑتے ہوئے آئی، مہوش کو سینے سے لگایا، میری بچی حوصلہ کرو، امی میں منحوس ہوں نا، اپنے بابا کی جان لے لی، توحید کے بابا کی بھی جان لے لی۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹی اللہ کے لکھے پہ راضی ہو جاؤ، صبر سے کام لو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ مہوش خاموش ہو گئی، کھانا چھوڑ دیا، جیسے ایک غم ایک دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اسے۔ جہیز کا سامان توحید کے گھر بھیجا ہوا تھا۔ توحید کی بہن کی کال آئی، اپنا سامان لے جائیں اٹھا کر۔ مہوش نے فون کیا توحید کو، توحید فون بند نہ کرنا، بس ایک بار بات کر لو مجھ سے، پھر چاہے طلاق دے لینا۔ توحید غصے سے بولا، ہاں سن رہا ہوں بولو۔ مہوش تھکن بھری آواز میں بولی، توحید میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ توحید آپ طلاق دے کر چھوڑ جائیں گے، میں تو مر جاؤں گی نا، میری بات سنیں، بیوی ہوں آپ کی، آپ کے ہاتھ میں ہے میرا جینا مرنا۔ بہت سے خواب تھے میرے آپ کے ساتھ، بہت ارمان تھے میرے، سب ختم ہو گئے، اب کچھ بچا ہی نہیں میری زندگی میں۔ توحید بہت سارا خیال رکھنا اپنا۔ ایک بات کہوں، سب کچھ واپس لے جانا مجھ سے اپنا، لیکن منگنی کی انگوٹھی جو آپ نے خود پہنائی تھی وہ میرے پاس رہنے دینا۔ چلو ہم پاس رکھ لیں گے، تیری باتیں تیری یادیں، محبت تیرے صدقے میں یہی ملتی ہیں سوغاتیں۔ توحید بہت 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 سارا خیال رکھنا اپنا، اور ہاں معاف کر دینا مجھے، میں پاگل سی ہوں، کچھ بھی کہتی رہتی ہوں۔ توحید سن رہے ہو نا؟ توحید خاموش تھا۔ ٹھیک ہے مہوش سو جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے۔ مسکرانے لگی، نیند آتی نہیں، اب بھلا سزائے موت کے قیدی کو جب خبر ہو جائے صبح اس کو سولی چڑھانا ہے تو وہ کب سو پاتا ہے؟ کل مجھے طلاق دینی ہے آپ نے، توحید میری جان کیسے سو سکتی ہوں؟ لیکن آپ کہتے ہیں تو کوشش کروں گی سونے کی، ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آنکھ لگ جائے، مجھے سکون مل جائے۔ توحید نے فون بند کر دیا،
آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح ہوئی، سب گھر والے بیٹھے تھے۔ ماں، بہن، بھائی، بھابھی، چاچا چاچی کہنے لگے، توحید آج طلاق دے کر چھڑوا لو اس سے، منحوس کہیں کی۔ توحید اٹھا، بولا، امی جان، میں مہوش کو طلاق نہیں دوں گا۔ امی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں ہم؟ امی، ہم کسی اور کے گناہ کی سزا اس بے گناہ پہ کیوں ظلم کریں؟ وہ پچھلے 3 مہینے سے میرے واسطے کر رہی ہے، مجھ سے اپنا قصور پوچھ رہی ہے۔ بھائی، آپ بھی بتائیں کیا کہوں اس سے کہ میں مرد ہوں اور تم عورت ہو، بس تمہارا گناہ عورت ہونا ہے۔ بھائی، بابا ہمارے فوت ہوئے ہیں تو اپنا باپ اس نے بھی کھویا ہے، ہم غصے انا میں اس کی زندگی کیوں برباد کریں؟ چاچی جان، آپ کہتی ہیں وہ منحوس ہے، آپ کیسے کسی کو گنہگار ٹھہرا سکتی ہیں؟ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ امی، وہ اس گھر کی عزت ہے، میری بیوی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دینا امی جان، میں مہوش کو لینے جا رہا ہوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا سوری، ہم غصے کی آگ میں اس بیچاری کو گنہگار بنا بیٹھے تھے۔ توحید مہوش کے گھر آیا، مہوش بے حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ توحید گھر داخل ہوا، مہوش کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا طلاق کے پیپر مجھے دے دو، مہوش کو رہنے دو۔ توحید بولا، خالہ جان، مہوش کو بلائیں ذرا۔ مہوش اتنے میں سامنے آئی، وہ بے حال تھی، توحید کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ توحید نے کہا، ہاں، پانی بھی لے کر آؤ اور اپنے ہاتھ کا کھانا بھی بنا کر کھلاؤ۔ وہ ہاری ہوئی، نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا توحید کے سینے سے لگ جائے۔ کھانا کھا لیا تو توحید بولا، مہوش اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ مہوش چونک گئی، اپنے گھر؟ توحید مسکرایا، ہاں میری جان، اپنے گھر۔ توحید، آپ مجھے طلاق نہیں دے رہی؟ توحید نے نا میں سر ہلایا، جلدی سے گھٹنے کے بل توحید کے سامنے بیٹھ گئی، مجھے طلاق نہیں دے رہے آپ؟ ماں رو رہی تھی، توحید نے مسکرا کر ماتھے پہ بوسہ کیا، نہیں میری جان، کوئی طلاق نہیں دے رہا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کانپتے ہاتھوں سے کبھی بیگ میں کپڑے رکھتی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی، آنکھوں میں آنسو تھے، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، بہت خوش تھی، جیسے دونوں جہاں مل گئے ہوں اسے۔ توحید کا ہاتھ پکڑا، توحید چلیں؟ توحید ہاتھ تھامے مہوش کو اپنی ہمسفر بنا کر گھر لے آیا۔ مہوش بہت خوش تھی، بہت خوش، تیرے ہاتھ میں تھا میرا کھلنا بھی، مرجھانا بھی، ایک صحیح قدم، ایک سمجھداری کا فیصلہ، تھوڑی سی ہمت کسی کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے۔ تو بیٹے دیے اللہ نے مہوش کو، ان کو پڑھا رہی تھی۔ توحید گھر آیا، مہوش نے پوچھا، توحید آج پھر بھول گئی نا دودھ کا ڈبہ لانا؟ توحید بڑے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قسم سے بہت ظالم ہو، کورٹ میں وکیل میں ہوں، گھر میں میری جج تم ہو، لے کر آیا ہوں، کال میں پڑا ہے، اب مجھے کہانا دو جلدی سے۔ مہوش ٹینڈے کی سبزی سامنے رکھ کر بولی، یہ لو جان، کھا لو۔ بیٹا مسکرانے لگا، پاپا میں نے تو بھر کر کھا لیا، آپ کھائیں ٹینڈے۔ توحید مہوش کی طرف دیکھ کر بولا، جان دنیا میں یہی سبزی رہ گئی بس کیا؟ ان کی محبت بھری زندگی کا سفر یوں جاری رہا، صرف ایک سمجھداری کے فیصلے نے زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ یہ تھی میری آج کی کہانی، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔